ان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد فقال الله تعالى في القرآن المجيد وانتم عاکفون في المساجد۔ جیسا کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہونے کو ہے، اس کے 2 عشرے گزر چکے ہیں۔ رمضان المبارک ویسے تو سارا ہی مہینہ رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں والا ہے، لیکن یہ جو عشرہ شروع ہونے والا ہے، یعنی آج کی افطاری کے بعد کو آخری عشرہ شروع ہونے کو ہے، اس عشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے جو پہلے 2 عشرے ہیں ان سے زیادہ عبادت کرتے تھے، اور اس آخری عشرے کی جو خاص عبادت ہے وہ ہے اعتکاف۔ اعتکاف کے حوالے سے کچھ باتیں بہت ضروری ہیں۔ پہلی بات کہ اعتکاف صرف مسجد میں ہوگا، حالات جیسے بھی ہوں، حالات کے بدلاؤ کی وجہ سے یا حالات کی تنگی کی وجہ سے اعتکاف مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ میں نہیں ہو سکتا۔ گھروں میں اعتکاف نہیں ہو سکتا، مساجد کے ساتھ جو مدارس ہوتے ہیں ان میں اعتکاف نہیں ہو سکتا۔ اعتکاف کے لیے مسجد کا ہونا شرط ہے۔ ایسے ہی سمجھ لیں جیسے نماز کے لیے وضو کا ہونا شرط ہے، اگر وضو نہیں ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ اگر آپ مسجد میں اعتکاف نہیں کرتے تو اعتکاف کا اجر نہیں ملے گا۔ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اللہ رب العالمین قرآن میں اسی چیز کو بیان کرتے ہیں کہ تم مسجدوں میں اعتکاف کرنے والے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں کس طرح عمل کرتے تھے؟ صحیح البخاری میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حدیث ہے، وہ کہتی ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ۔ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کمر بند کس لیتے اور شد مئزرہ واحیا لیلہ، اور اس آخری عشرے کی راتوں کو جاگتے۔ صرف خود ہی نہیں جاگتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو معمول تھا کہ رمضان اور غیر رمضان اللہ کے رسول جاگتے تھے، تہجد پڑھتے تھے۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں خود جاگ کر اللہ کی عبادت کرتے، تہجد، تراویح، قیام اللیل پڑھتے، دعائیں کرتے، استغفار کرتے، اسی طرح اللہ کے رسول اپنے اہل خانہ کو بھی اپنے ساتھ کھڑا کرتے۔ دوسری حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں یجتہد فی العشر الاواخر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں جتنی زیادہ عبادت کرتے تھے ما لا یجتہد فی غیرہ، اللہ کے رسول کسی اور دنوں میں اتنی عبادت نہیں کرتے تھے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں میں جو عبادت کرتے تھے، جو نوافل، تہجد، قیام اللیل، دعائیں، استغفار یا اس کے علاوہ صدقہ و خیرات کرتے تھے، تو جب رمضان کا یہ آخری عشرہ شروع ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اضافہ کر دیتے، قیام اللیل میں اضافہ، اللہ رب العالمین سے استغفار میں اضافہ، صدقہ و خیرات میں اضافہ۔ اسی طرح اعتکاف ایک ایسا عمل ہے، اللہ کے رسول رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلسل سنت ہے، یہ وہ سنت ہے اللہ کے رسول نے جو کبھی ترک نہیں کی۔ جیسے تہجد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چھوڑتے تھے، ایسے ہی رمضان کا اعتکاف بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ ایک سال کسی وجہ سے اللہ کے رسول اعتکاف نہ کر سکے تو آپ نے رمضان کے بعد کسی اور مہینے میں اعتکاف کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس سال فوت ہوئے ہیں اس سال اللہ کے رسول نے روٹین سے ہٹ کر 20 دن کا اعتکاف کیا ہے۔ اعتکاف ایک ایسی سنت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری زندگی جتنے رمضان آئے ہیں اعتکاف کرتے رہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو اس کے بعد ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، پھر اللہ کے نبی کی جو بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زندہ تھیں
وہ مسلسل جب تک زندہ رہی ہیں اللہ کے رسول کی اس سنت کو زندہ رکھا انہوں نے، اور وہ اعتکاف کرتی رہی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کس وقت شروع کرتے تھے، یہ بہت سارا مسئلہ ہے، تو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں رہنمائی کرتی ہے۔ اذا اراد کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان یعتکف صلی الفجر، اللہ کے رسول جب اعتکاف کا ارادہ کرتے تو آپ 21ویں روزے کی جو سحری بنتی ہے اس سحری کی فجر پڑھنے کے بعد اللہ کے رسول معتکف میں، یعنی جو اعتکاف کے لیے خاص جگہ ہوتی تھی اس میں داخل ہوتے۔ اعتکاف کے دنوں میں ایک تو یہ چیز بات سمجھ آ گئی کہ اعتکاف 20ویں افطاری کے بعد مسجد میں، یعنی کہ 21ویں جو رات بنتی ہے وہ مسجد میں گزارنی ہے، اور اگلی فجر پڑھ کر معتکف میں داخل ہونا ہے۔ معتکف کے لیے بہت سارے مسائل کچھ ہیں اور کچھ بنا لیے گئے ہیں۔ اعتکاف کرنے والا شخص کیا کر سکتا ہے، کیا نہیں کر سکتا۔ اعتکاف کرنے والا شخص ہر وہ عمل کر سکتا ہے جو حلال ہے، مثلا اس نے نماز کے لیے وضو کرنا ہے وہ وضو خانے جا سکتا ہے، اس نے غسل کرنا ہے وہ کر سکتا ہے، اس کی ضرورت ہے وہ یعنی خوشبو لگانی ہے، صابن سے نہانا ہے۔ ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے، یہ ایک سنت ہے اور اس کا طریقہ وہی ہوگا جو ثابت ہے۔ جی معتکف جو ہے اعتکاف بیٹھنے والا وہ اپنا چہرہ ڈھانپ کے رکھے، بھئی یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اعتکاف کے لیے نیت کا خالص ہونا ضروری ہے، بندہ اس نیت سے مسجد میں آئے کہ وہ اللہ رب العالمین کے قریب ہونا چاہتا ہے۔ سب سے بڑا اعتکاف کا یہ مقصد ہے کہ اللہ کی خوشنودی اور لیلۃ القدر کی تلاش۔ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نویٰ، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور بندہ جس نیت کے ساتھ عمل کرتا ہے اللہ اس کو اس کی نیت کا اجر دیتے ہیں۔ اگر اعتکاف کی نیت یہ ہے کہ میں مسجد میں جاؤں گا، جو گناہ ہوئے ہیں اللہ سے اس کی معافی مانگوں گا، اور اس آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کروں گا اور اللہ سے اپنے گناہوں کو معاف کروا کر اپنے لیے جنت کا راستہ آسان کروں گا، تو اس کی نیت اس کے لیے کافی ہے۔ وہ اس نیت پر رات کو قیام اللیل کرے، دعائیں استغفار، دن کا روزہ رکھے، وہ اللہ رب العالمین سے جتنا ہو سکے وہ اپنا تعلق مضبوط کرے، تو یقیناً اللہ اس کی نیت کے مطابق اس کو اس کا اجر دے گا۔ معتکف اس کے لیے جو حرام کردہ ممنوع چیزیں ہیں، وہ تاجر ہے مسجد میں، وہ اب فون پہ یہ نہیں کہ ساری رات فون پہ لگا رہے، بھائی دکان پہ فلاں چیز وہاں پڑی ہے، فلاں اس کو دینی ہے، اس سے اتنے پیسے لینے ہیں، اس کا ادھار اتنا ہے، یہ چیزیں منع ہے۔ یعنی جو دنیاوی معاملات ہے معتکف کے لیے وہ ممنوع ہیں، مکروہ ہیں۔ اسی طرح بیویوں سے ملنے سے مراد مباشرت ہے، جماع ہے، یہ معتکف کے لیے جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے، اس کو منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح فوتگی ہو جاتی ہے یا کوئی خوشی کی خبر آتی ہے تو اس کے لیے معتکف مسجد سے باہر اپنے گھر نہیں جا سکتا، اس کو چاہیے وہ اپنا اعتکاف پورا کرے اور اس کے بعد اپنے گھر جائے۔ یہ آخری عشرہ اللہ رب العالمین نے غنیمت کے طور پر دیا ہے۔ کتنی خبریں ہیں اس رمضان میں ہم نے سنی، فلاں فوت ہو گیا۔ ہم قسمت والے ہیں، اللہ نے ہمیں پورا رمضان دیا ہے، یعنی رمضان کا آخری عشرہ بھی ہمیں نصیب ہوا ہے، اور بد نصیبی یہ ہوگی کہ اس آخری عشرے میں بھی ہم اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے سامنے سرخرو نہ کر سکے۔ کوشش کریں، لازمی نہیں ہے کہ اب اعتکاف کرنے والا ہی اس اجر کو حاصل کر سکے۔ آپ بہت زیادہ مصروف ہیں، گھر میں اکیلے ہیں، آپ کی مصروفیات زیادہ ہیں، یا کاروبار میں آپ کا کوئی اور ساتھی نہیں، آپ اعتکاف نہیں کر سکتے، تو کم از کم رمضان کی جو طاق راتیں ہیں 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، ان راتوں میں ویسے بازار بند ہو جاتے ہیں مغرب سے پہلے، تو عشاء کی نماز سے لے کر فجر تک کا جو دورانیہ ہے آپ کوشش کریں وہ مسجد میں گزاریں، اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں، استغفار کریں، تلاوت کریں۔
زندگیاں تھوڑی ہیں، کوئی پتہ نہیں کل فوت ہو جائیں، پرسوں ہو جائیں، 2 مہینے، 1 مہینہ، سال، 2-4 سانس ہیں یا نہیں۔ کوشش کریں اپنی زندگی سے یہ جو ایام آئے ہیں ان سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے لیے جنت کا راستہ آسان کر لیں۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔